Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین ہادو وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى وہ لوگ جو نصرانی ہوئے یعنی کہ عیسائی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، یہ بھی اہل کتاب میں سے من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر قیامت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت پچھلی آیت کا پہلی آیت کا تتمہ ہے. پچھلی آیت کے اندر قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یعنی کہ آیات سے مراد اللہ کی توحید ہے، یا اس سے مراد کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان کتابوں کا انکار کرتے تھے. اللہ کی توحید کا بھی انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی آسمانی کتابوں کا بھی انکار کیا. اللہ کی آیات کو بھی جھٹلایا اور اللہ کے پیغمبر کے معجزات کو بھی جھٹلایا. یقتلون النبیین یعنی کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. یہ مضارع بھی قانون کے تحت داخل ہے، یعنی کہ جب کانا مضارع پر داخل ہوتا ہے تو عام طور پر فعل میں دوام اور استمرار پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ والا معنی پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ان کا یہی کام تھا، جو نبی اللہ کی توحید کی دعوت دیتا تو وہ اس کو کیا کر دیتے تھے، یعنی یقتلون النبیین یعنی کہ یہ ان کی عادت بن چکی تھی. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی تکذیب آیات اور قتل انبیاء، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، توحید کو انکار کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا. یہ عادتیں مستمرہ بن چکی تھی. ایک طرف تو وہ توحید کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف توحید بیان کرنے والے انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور یہی ان کا استحقاق غضب کا سبب بنا. یعنی کہ اللہ نے جو غضب کا ذکر کیا ہے نا، وہ مستحق کیسے بنے؟ اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، یہی سبب بنا. بغیر حق کی قید سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا قتل صرف ناحق ہی ہو سکتا ہے، پھر بغیر حق کی قید کیوں بڑھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا قتل ایک بہت بڑا گناہ اور عظیم جرم ہے، اس لیے اس کی قباحت اور شناعت کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اس قید کی صراحت کی گئی ہے. ذالک سے کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء کی طرف اشارہ. با سے با سببیہ اور با مصدریہ ہے. خدا کی نافرمانی اور حدود شکنی نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ آیات الہی کی تکذیب اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے لگے، کیونکہ یہ جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نیکیوں کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں، وہ کھینچ لاتے ہیں. اس سے مراد آمنو سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور من آمن باللہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایمان لائے وہ لوگ، والذین ہادو یہودیت کے پیروکار،
یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور بس والنصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی کہ عیسائی، والصابئین، اور یہ بھی اہل کتاب ہی ہیں، اہل کتاب کا ایک گروہ ہے۔ من آمن باللہ سے ہر فرقہ اپنے اپنے لقب اور نام پر خوش ہے، مگر اصل ذریعہ نجات یہ القاب اور انتصابات نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی یہودی بن گیا، کوئی مسلمان بن گیا تو اس سے بات نہیں بنی، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ کس پر ہے؟ ایمان پر۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی، اور عمل صالح پر ہے۔ یہاں پر شبہ یہ ظاہر کیا گیا جاتا ہے کہ آیت میں صرف اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی تمام صفات کمالات اور جلال کے ساتھ اس کو وحدہ لا شریک اور یکتا اور بے مثل مانا جائے، اور اس کی تمام احکامات کی تعمیل کی جائے۔ لہذا یہ جملہ ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، یعنی کہ اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان، اللہ کے فرشتوں پر بھی، اور تمام چیزوں پر ایمان لانا، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ جب تک ان سب چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح کہ آپ نے پڑھا ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایمان باللہ کا ذکر اجمالی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے، سورہ حجرات میں۔ جو بھی نبی آیا وہ کیا ہے؟ برحق ہے حضرت موسیٰ اللہ کے ہی پیغمبر ہیں۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ سب اللہ کے ہی پیغمبر تھے، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ جھوٹا ہے اور دجال ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، وہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن وہ کیا تھا؟ انسان بھی نہیں تھا۔ یعنی نبی ہونا دور کی بات ہے نا، وہ پورا انسان بھی نہیں تھا، اور پھر اللہ نے اس کو سزا کیا دی کہ وہ لیٹرین کے اندر مرا، اور بدبو آتی تھی، لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اتنی اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ اس کو پتہ نہیں کیسے وہ لاہور کے اندر مرا تھا، پتہ نہیں اس کو کس طرح وہ لے کر آئے قادیان کے اندر، اور پتہ نہیں کس طرح وہ انہوں نے آ کر اس کو دفن کیا اور اس سے جان چھڑائی۔ تو اللہ کا نبی ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی تو ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کوئی ایسا عیب پیدا ہی نہیں کرتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، چنانچہ سورہ حجرات میں ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ اس آیت میں صاف اعلان کر دیا کہ مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لائیں اور ایمان بھی ایسا لائیں جو لا ریب ہو، ریب اور تردد اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو، اور پھر ان کی عملی زندگی بھی اس ایمان کے عین مطابق ہو۔ اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور سب کو اللہ کے سچے رسول مانے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، جیسا کہ اللہ کے ارشاد ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اس آیت سے دونوں باتیں واضح طور پر معلوم ہو گئی. اول یہ کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر نجات ناممکن ہے. دوم یہ کہ بلا تفریق تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے. بعض پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا نجات اور ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. بعض پیغمبروں کا انکار تمام پیغمبروں کے انکار کے برابر ہے. والیوم الآخر، یوم آخرت اور اس میں جو کچھ ہونے والا ہے سب پر ایمان لائے. تو معلوم ہوا کہ یوم آخرت پر ایمان لانا آمنا باللہ میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر صراحت سے کیا گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اگرچہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے مگر ان کا تصور آخرت قرآن کے پیش کردہ تصور سے بالکل جداگانہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں صرف یہودی یا نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، اس کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے یوم آخرت پر ایمان لانے کا علیحدہ ذکر فرمایا، اس طرف اشارہ کر دیا کہ آخرت پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اس کے احوال بیان فرمائے ہیں. آخرت پر کسی قوم یا گروہ کی اجارت داری نہیں ہوگی بلکہ وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے. اللہ رب العزت ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.